اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ روایتیں مختلف ہے، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا. مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں. جن اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے. آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں، ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے. کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ، خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی. لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا.
یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان، اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا کوئی اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ، چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا، اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کر کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر اب۔ تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہ گار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا آپ، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں، بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی، منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا،
تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم. اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا. اور اس کے بعد فرشتے، ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے. اور وہ شخص، وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر. اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا. اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے. جب اسے لٹایا جائیں گا، ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا. وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو. سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو. اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے. ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے. یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے. یہ نقطہ سب سے اہم ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے. آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے. تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے. اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا. اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال. اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے. ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے. سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے. اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے. پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا. پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں. دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے. یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے. لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے. تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں. آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے. بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے. اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے. اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں. اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے. اور یہ سب سے پکا دوست ہیں. اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا. ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا. اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے. اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ. تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا. اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے. اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا. اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے. اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے یہ، سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ. دوسرا دوست رشتہ دار. کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا.
भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा? नाम दिखाना है, समाज में आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो ये रिश्ता जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बालाताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया। मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होऊंगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है, रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो 4 महीने 10 दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में, एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये 2 फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है अमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये कब्र में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की। अमाल, अमाल, लेकिन अमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई समाज में रहना है ना। उसके बाद अमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये अमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएगा, खबर में भी आएगा। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कितना आसान जवाब है। मन नबीयू का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब, किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। माँ दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है, दीन इस्लाम। 3 सवाल और 3 अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से हम सुने और समझे। इन 3 सवालात का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो। याद रखिए, इन 3 सवालात, जिसने अल्लाह को वाक़ई में रब माना, उसके साथ कभी शिरक नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ, क्यों नहीं कह सकूंगा, नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिर्क, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी की जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो, याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयाँ की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ तो मैंने कर लिया था, सब कुछ अल्लाह के लिए हो। वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आसान है। लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को ये जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बाला ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया। आज ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल। मानो अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलां, रद्द। मतलब तुम्हारी अकलें जांचेंगी अब सुन्नत को। सुन्नत का इनकार किया, पूरी जिंदगी मनमानी जिंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमाबरदारी, याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है। फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी जिंदगी जीऊंगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीका था, इसी पे जिंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे, बहुत बड़ा वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है। एक वाक़या सुना तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा सफ़र को निकलते, हज को सफ़र को जाते हैं, एक मुकाम पे ऊँट रुकते हैं,
دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے، سب اترے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے، بیٹھ کر اٹھے۔ لوگوں نے کیا ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے؟ اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آگے؟ تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں۔ کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو، یہ محبت ہے۔ یہ تھا ان کا عمل، سنتوں سے یہ محبت تھی۔ یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ یہ حال ہم نے بنا دیا ہے، تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا۔ یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں، چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم۔ تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا۔ یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے، منمانی کرتے ہیں۔ اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا، اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے۔ شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے۔ پھر ہم بول رہے ہیں ہاں نہیں ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا، نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی۔ جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا، یاد رکھیے، کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا۔ کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے۔ تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخرت جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوں گی، خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں گے، گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ سلاخ۔ تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے۔ تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے، یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی اس انسان کی اچھی ہوں گی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی، ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک،
तुझे हमारे सवालात के जवाब कैसे आए? बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते एग्जाम्स देते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलता है अगर पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी ना। वही बात हो रही। फरिश्ते पूछेंगे पता कैसे चला आपको ये 3 सवालात के ये 3 जवाब है? सब ऐसे सवाल करने वाले। तो नेक इंसान क्या जवाब देगा? सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत का एक टुकड़ा, एक हिस्सा है। आप फरमाते हैं क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, आमनतु भी, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और उसकी तस्दीक भी की थी मैंने कि हक है। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ईमान लाया और तस्दीक भी की। देखिए, ईमान लाना है और तस्दीक करना एक चीज़ की, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे यकीन है इस चीज़ पर, यकीन किया था, लिहाजा मुझे जवाब मिल गए। तो कहाँ है इन 3 सवालों के जवाब? अल्लाह की किताब में। कौन सी गाइड बुक में मिलेंगे आखिरत और आखिरत के सफर के सवालात के जवाब? कुरान में। इसको पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, पढ़ना है, तस्दीक भी करना है ना ईमान के साथ। इस किताब में कोई शक नहीं। तो जो किताब की इब्तिदा ये हो रही है, अक्सर किताबों पे लिखा होता है मुसन्निफ की गुजारिश, किताब में अगर गलती हो तो हमें बता दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। इस किताब की इब्तिदा में अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में अल्लाह की तरफ से कोई शक नहीं है, तुम्हें कुछ शक और शुबा नहीं करना है, पढ़ो और सिर्फ अमल करना है तुम्हें। ऐसी किताब इतने प्यारे अंदाज से शुरू होती है। इस आयत को अगर समझना है ना तो कभी अहले किताब की जिंदगियों को देखे तो बहुत तसल्ली होती। क्या किताब है! अहले किताब सिर्फ यही तय करते परेशान है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है। एक ज़माने में ये किताब थी, अगले ज़माने में रद्द हो गई, एक ज़माने में ये थी, अगले ज़माने में बोलते ये मौजूद थी। ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब को सिर्फ आप खोल रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इस किताब में कोई शक नहीं। लेकिन जिस चीज़ में जब शक नहीं होता है तो इसका क्या माना होता है मालूम आपको? इसका माना होता है फिर उसे अमल करना भी लाजिम है। हुकूमत ने कानून पास किया, कानून अगर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं है तो अमल करना लाजिम है। ज़ालिकल किताबुल ला, कुरान, कुरान पढ़ना है उसको। देखिए, शुरुआती हो रहा तो इतनी बेहतरीन बात से, तो आगे क्या क्या होंगे असबाक पता नहीं है ना। मतलब पढ़ते जाएंगे तो खजाने पे खजाने। तो कहा मैंने कुरान पढ़ा था। क्वेश्चन 3 आंसर गाइड बुक बता दी कि क्या है। अब दूसरा आदमी जो जवाब नहीं दे पाएगा, फरिश्ते पूछेंगे क्यों जवाब नहीं दे पाया, और कोई अच्छी बात तो नहीं करेंगे उससे। क्यों जवाब नहीं दे पाए? तो वो कहेंगे ला दरईता वला तलईता, मतलब क्यों जवाब नहीं दे पाए? तो वो कहेंगे ना मैंने कुरान पढ़ा ना समझा। तो फरिश्ते कहेंगे तूने ना जाना न तूने पढ़ा। और एक फरिश्ता, एक रिवायत के मुताबिक गज लिया हुआ फरिश्ता, और एक रिवायत के मुताबिक जो सही बुखारी की है 2 हथौड़े लिया हुआ फरिश्ता होगा। हथौड़े, ठीक है, गज गज नहीं, हथौड़े। हथौड़े समझते ना आप? हथौड़ा जो होता है पत्थर तोड़ने में, जिस वो 2 हथौड़े लेगा और जब पूछेगा तूने ना पढ़ा ना समझा, दोनों हथौड़ों को लेके इस जोर से दोनों कनपट्टियों पे मारेगा तो रिवायत के अंदाजा वो ऐसा चीखेगा, वो मुर्दा इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आँख का बिस्तर, आँख का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके, ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ एक फरिश्ता कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों को मिलाती मां। तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा आप बताइए कैसी है? तो कहा ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़ जर्रात, जर्रात समझते ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा और सारे जिन इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट होगा उस एक गज का। तो कनपट्टी पे हथौड़े, सर पे गज मारा जाएगा